انسان یہ کہے کہ اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں تو اس وقت ایمان لانا بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ جیسے کہ فرعون کا واقعہ ہم لوگ جانتے ہی ہیں کہ جب وہ دریا کے اندر ڈوبنے لگا تو اس وقت اس کو یقین ہو گیا کہ میں اللہ نہیں ہوں، نعوذ باللہ، بلکہ ایک خدا ہے، ایک ذات ہے جو پورے دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس وقت کہتا ہے کہ اے الہ العالمین آمنا برب موسیٰ و رب ہارون، کہ اے الہ العالمین ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ اسے فرماتے ہیں کہ اے فرعون اب تجھے یقین آتا ہے، اب یہ تیرا ایمان لانا قابل قبول نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اتنا بڑا بادشاہ جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جب اس نے دنیا سے جانے کا جب مصیبت دیکھا تو اس وقت اس کو بھی یقین ہو گیا کوئی اللہ کی ذات ہے، تو اس وقت اللہ کے اوپر ایمان لانا چاہا۔ تو دنیا کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جب عالم ہوگا تو اس وقت ایمان کو قبول نہیں فرمائیں گے، تو مرنے کے بعد جو زندگی آئے گی وہ زندگی تو ہم اس زندگی کو گزار کر کے جائیں گے، تو پوری زندگی میں جب یقین نہیں ہوا تو مرنے کے بعد کہاں سے یقین ہوگا؟ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ نے جو وقت دیا یقین کی وقت ہے، ہم اور آپ اس وقت کو سنبھال کر کے گزاریں، ورنہ میرے محترم دوستو ہم اور آپ جانتے ہی ہیں، ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں جو بدن کے اندر جان ہے، جسم تندرست ہے، دنیا کو کما لیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو دنیا تو ہر انسان کا جو مقدر ہے وہ مل کر رہے گا، اس لیے کہ دنیا کا جو رزق انسان کا جیسا ہے، جہاں ہے اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پہنچا دیں گے۔ بہت سارے واقعات ہم نے سنے ہیں کہ بعض جگہ پہ انسان ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ گمان بھی نہیں کرتا کہ ہم وہاں پہ جائیں گے۔ جیسے پاکستان کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک انسان یہ مکئی جو ہوتا ہے نا، اس کا جو دانہ چھوڑا رہا تھا، لیکن دانہ چھوڑاتے کسی انسان کی اس ناکے کے اندر گھس گیا۔ اب وہ ہاسپٹل میں گیا، وہ بڑا ہاسپٹل جو وہاں کا تھا، وہاں پہ وہ دانہ نہیں نکلا، وہ بولا اس سے بڑا ہاسپٹل میں ٹرانسفر کر دیا۔ جب وہاں جاتا ہے تو وہاں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایسی چھینک دی کہ زور سے چھینکتا ہے وہ دانہ نکل کے باہر گرتا ہے، اس کے بعد ایک پرندہ چرتا رہتا آ کر کے اس دانے کو کھا لیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دانے کا، اس چڑیا کا لقمہ بنایا تھا۔ اب وہاں تک پہنچنا کہتا تھا، اس بندے کے ذریعے سے اللہ نے اس کو وہاں تک پہنچانا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دانے کو اس انسان کے ناک کے اندر پہنچایا، اور ناک کے بعد وہ انسان کو اللہ نے ایک راستہ، ایک وسیلہ بنا کر کے وہاں تک پہنچا دیا جہاں وہ جانور بیٹھی تھی۔ تو پتہ یہ چلا میرے دوستوں کہ ہر انسان کا جو روزی ہے، جہاں ہے دنیا کے کونے کے اندر لکھا ہوا ہمارا اور آپ کا روزی، وہاں ہم پہنچ کر رہیں گے اور روزی ہمیں مل کر رہے گا۔ لیکن ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم یہیں کما لیں، یہیں سب کچھ کر لیں، تو یہ ہمارا اور آپ کا سوچا ہوا نہ کبھی پورا ہوا نہ ہوگا۔ اس لیے کہ انسان جو ارادے کرتا ہے، یہ ارادے کو پورا کرنے والے ذات اللہ کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی صحابی نے، کسی صحابیوں نے کہ آپ اپنے رب کو کیسے پہچانے؟ تو انہوں نے کہا کہ عرفت ربی بفسخ العظام، کہ میں اپنے رب کو اپنے ارادے کے ٹوٹنے کی وجہ سے پہچانا۔ فرمایا کیسے؟ کہا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ کل فلاں کام کروں گا، لیکن اللہ کی مرضی نہیں ہوتی، وہ نہیں کر پاتا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ کام کروانے والی ذات ایک ہے جس کا نام خدا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوست، ہر انسان سوچتا ہے کہ ہم کل یہ کام کریں گے، ہم کل ایسے کریں گے، ہم کل ویسے کریں گے، لیکن انسان اسی چیز کو کر پاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقدر میں لکھا ہے۔ اللہ اتنا ہی اس انسان کو روزی دیتا ہے جو اس کا رزق ہے، اس لیے کہ جو رزق اللہ نے جتنا لکھا اتنا ہی ملے گا۔ اس لیے میرے محترم دوست، دنیا کی زندگی بہت قیمتی زندگی ہے، انشاءاللہ عشاء بعد بیان ہوگا، اس میں سب حضرات بیٹھیں گے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہے۔